يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم تستطيع. السلام علیکم، میرا نام عبد الرحیم ہے. میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 970. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگوں پہ ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ ان کے کئی گروہ آپس میں لڑیں گے. ان کو کہا جائے گا تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ لوگ کہیں گے جی ہاں. ان کو اللہ عز و جل فتح عطا فرمائیں گے. پھر لوگوں کے کئی گروہ آپس میں جنگ کریں گے. ان سے کہا جائے گا تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ بس کہا جائے گا جی ہاں. بس ان کو فتح دی جائے گی. پھر لوگوں کے کئی گروہ قتال کریں گے. تم میں سے کوئی ایسا شخص موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو؟ کہا جائے گا جی ہاں. بس ان کو فتح دی جائے گی. ایک اور حدیث ہے 971. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مسجد کی قبلے کی طرف تھوک دیکھا، پھر اپنے دست مبارک سے صاف کر دیا. پھر فرمایا آدمی اپنے آگے یا دائیں طرف نہ تھوکے. فرمایا اگر تھوکنا ہے تو بائیں جانب یا بائیں قدم کے نیچے تھوک دے. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 972. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیعوں اور 2 لباسوں سے منع کیا. 2 لباسوں سے جو منع کیا وہ یہ ہے کہ صرف چادر میں لپٹنا اور آدمی ایک کپڑا لپٹنے اس طرح کہ اس کی شرمگاہ پہ کوئی کپڑا نہ ہو، اور بے ملامسہ اور منابضہ سے منع کیا. ایک اور حدیث ہے 973. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. ایک اور حدیث ہے 974. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ہر بالغ مرد پہ غسل کرنا واجب ہے. ایک اور حدیث ہے 975. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 5 اواق سے کم دانوں یا کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسوقوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے 976. حضرت علاء بن عبد الرحمن الجہنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے باپ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہمت باندھنے کے متعلق سنا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں. میں نے کہا مجھے بیان کیجئے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد کا تہبند نصف پنڈلی تک ہونا چاہیے، جو پنڈلی اور ٹخنوں کے درمیان ہو تو کوئی حرج نہیں، جو ٹخنوں سے نیچے ہے تو وہ جہنم میں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نظر رحمت نہیں فرماتا جس نے تہمت تکبر سے لٹکایا. ایک اور حدیث ہے 977. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی 3 مرتبہ اجازت مانگ لے اور اس کو اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے. ایک اور حدیث ہے 978. حضرت ابن ابی سعصع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت ابو سعید کے پاس تھیں تو ابو سعید نے فرمایا اے میرے بیٹے جب تو جنگل میں ہو تو بلند آواز سے اذان دے. بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی آواز جن اور انسان اور درخت اور پتھر سنتے ہیں تو قیامت کے دن اس کی گواہی دیں گے، یعنی اذان دینے والے کے متعلق. ایک اور حدیث ہے 979. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب ہے کہ آدمی کا بہترین مال بکریاں ہو، ان کو لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہ پہ لے جائے اور اپنے دین کو فتنوں سے بچا لے.
ایک اور حدیث ہے 980. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن فرمایا کوئی بھی رات کو آگ نہ جلائے. جب دوسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلاؤ اور پہن لو کیونکہ تمہارے بعد کوئی بھی تمہارے مد اور تمہارے سا کو نہیں پہنچ سکتا. ایک اور حدیث ہے 981. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی عمر بن عوف اور بنی خدرد کے دو آدمیوں کے آپس میں جھگڑا ہوا اس مسجد کے متعلق جس کے متعلق قرآن پاک نے کہا ہے اس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ مسجد نبوی شریف ہے اور عمری نے کہا اس سے مراد مسجد قباء شریف ہے. دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کون سی مسجد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے یعنی مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء بہت بھلائی والی ہے. ایک اور حدیث ہے 982. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو لو بے شک اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک میں بیماری ہے. ایک اور حدیث ہے 983. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر جائے پھر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی امام آئے گا یا میری اولاد میں سے وہ اس زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی. ایک اور حدیث ہے 984. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا. ایک اور حدیث ہے 985. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع فرمایا. ایک اور حدیث ہے 986. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مال کم ہو اولاد زیادہ ہو اور نماز اچھی ہو اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے تو قیامت کے دن وہ آئے گا اور میرے ساتھ اس طرح ہوگا دو انگلیوں کو ملا کے اشارہ فرمایا. ایک اور حدیث ہے 987. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے اور فرمایا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا. اور حدیث ہے 988. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی اور گائیں کے پیٹ کے بچے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو کھا لو اس کی ماں کا ذبح کرنا اس کے بچے کا ذبح کرنا ہے. ایک اور حدیث ہے 989. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اراجین پسند کرتے تھے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اراجین تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی طرف تھوک دیکھا. اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھرچا یہاں تک کہ وہ صاف ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے غصے کی حالت میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی آدمی ہو اس کے منہ پہ تھوکے. بے شک جب تم کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے اس کا رب ہوتا ہے. کوئی بھی اپنے سامنے اور دائیں جانب نہ تھوکے. اگر تھوکنا ہی ہے تو اپنے بائیں جانب یا اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوک دے. اگر نماز کے دوران جلدی شدت کے ساتھ ہو تو اس طرح تھوک دے. حضرت یحییٰ نے کپڑے میں تھوکا پھر کپڑے کو مل دیا. ایک اور حدیث ہے 990. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز تھے. اس آنے والے آدمی کو بلایا. اس کو فرمایا 2 رکعت ادا کرو. پھر وہ داخل ہو دوسری مرتبہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جلوہ افروز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کو بلوایا اور اس کو حکم دیا کہ 2 رکعت پڑھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو.
بس صحابہ نے صدقہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 کپڑے دیے جو صدقہ کیا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو. اس آدمی نے 2 کپڑوں میں سے 1 کپڑا دے دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو ناپسند کیا. فرمایا اس آدمی کی طرف دیکھو جب مسجد میں داخل ہو تو اس کی حالت بری تھی. میں نے امید کی کہ تم اس کو دو گے, بس تم اس پر صدقہ کرو یا اس کو پہناؤ. تم نے ایسا نہیں کیا. میں نے صدقہ کروایا تاکہ وہ تم کو 2 کپڑے دے دیے. پھر میں نے کہا کہ صدقہ کرو. اس نے 2 کپڑوں میں سے 1 واپس دے دیا. اپنے کپڑا لو. اور آپ نے ڈانٹا. ایک اور حدیث ہے 991. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماریاں جو ہم کو لگتی ہیں اس میں ہمارا لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کا کفارہ ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تھوڑے ہی مصائب ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ ایک کانٹا اس سے اوپر ہو یا اس سے اوپر ہو. اس نے اپنے لیے دعا کی کہ بخار اس سے جدا نہ ہو, مرنے تک ایسا بخار ہو کہ اس کی وجہ سے اس کا حج و عمرہ اللہ کی راہ میں, جہاد اور فرض نماز باجماعت نہ رہے. اس کے جسم کا کوئی آدمی ہاتھ لگاتا تو گرمی محسوس کرتا یہاں تک کہ وہ مر گیا. ایک اور حدیث ہے 992. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کو اوپر کر کے اس کا منہ نیچے کر کے اس کے نیچے سے منہ لگا کے پانی پینے سے منع فرمایا. ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 993. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہم کو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھانے اور رکھنے کی رخصت دے دی. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آئے ان کے پاس. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قربانی کا گوشت وادی قدید سے آیا تھا. حضرت قتادہ نے کہا گویا کہ یہ قربانی کا گوشت ہے, وادی قدید کا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں. حضرت قتادہ نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع نہیں فرمایا؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بالکل بات اسی طرح ہے کہ بے شک ان کے مطابق نیا حکم آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قربانی کے گوشت سے کھانے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی. ایک اور حدیث ہے 994. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے دونوں کناروں کو حرام قرار دیا. درخت کو جھکا کے اپنے جھاڑنے کو کر پتے جھاڑنے کو ممنوع قرار دیا. ایک اور حدیث ہے 995. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف کھجوریں تقسیم فرمائی. ہم نے آپس میں زیادتی کے ساتھ فروخت کرنا شروع کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیع کرنے سے منع کر دیا مگر برابر برابر. ایک اور حدیث ہے 996. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تقوی اختیار کرو, اس میں ہر قسم کی بھلائی ہے. تم پہ جہاد لازم ہے, یہ مسلمانوں کی رہبانیت ہے. تم پر اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہے. یہ تمہارے لیے زمین میں نور ہے اور آسمان میں تیرا ذکر کیا جائے گا. زبان کو ہمیشہ بھلائی کے لیے کھولو, اس کے ساتھ شیطان مغلوب ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے 997. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا, اس نے کبھی بھی نیک عمل نہیں کیا ہوگا. اس کے اپنے خاندان والوں کے لوگ کہیں گے جس وقت اس نے کہا اگر میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, پھر میری راکھ کو آدھے سمندر میں بہا دو, آدھی خشکی میں پھینک دینا. اللہ عز و جل نے خشکی اور سمندر کو حکم دیا تو دونوں نے راکھ کو جمع کیا. اس سے پوچھا گیا تجھے کرنے سے کس نے ابھارا تھا؟ اس نے عرض کی یا الہی تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا, تو اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا. ایک اور حدیث ہے 999. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ بلند درجے قیامت کے دن وہ ہوں گے جو عادل امام ہوگا، لوگوں میں سب سے کم درجے والا ہوگا جو امام عادل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1000، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کو دیکھ کے اللہ خوش ہوتے ہیں، رات کو تہجد ادا کرنے والے لوگ جب نماز کے لیے صفے بناتے ہیں، وہ لوگ جب جہاد کے لیے صفے بناتے ہیں۔ ایک اور حدیث 1001، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، ایک خوشی جب اللہ عز و جل سے ملاقات کرے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے ہاں مشک خوشبو سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔